خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی لائف سٹوری کے بارے میں کور کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولادوں نے خوب ترقی کی اور ان کی نسلیں خوب پھلی پھولی، بہت سے گاؤں آباد کیے، بہت سے مکانات بنائے، آرام اور راحت کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے تھے، اطمینان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے۔ اس وقت سب کا مذہب اسلام تھا، سب اپنے باپ آدم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے تھے، سب کا رب صرف اللہ تھا۔ اب شیطان کو بہت فکر ہوئی کہ کس طرح لوگوں کو بہکایا جائے۔ اس نے نئی نئی تدبیریں ایجاد کرنا شروع کر دیں۔ اس نے سوچا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر بتوں کی عبادت پر مائل کیا جائے تاکہ وہ لوگ جنت میں نہ جا پائیں اور دوزخ میں اس کا ساتھ دیں، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو اگر چاہے تو معاف کر دے گا، مگر مشرک یعنی شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ شیطان لوگوں کو بہکانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتا رہا۔ سوچتے سوچتے اس کو خیال آیا کہ ان لوگوں کے جو بزرگ گزر چکے ہیں، ان کی جدائی ان لوگوں کو پریشان کر رہی ہے۔ اگر میں ان سے جا کر کہوں کہ جو تمہارے بزرگ گزر چکے ہیں تم ان کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کی تصویریں بناؤ اور ان کو دیکھو، تو وہ یہ سن کر ضرور میرا کہنا مان لیں گے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ بہت خوش ہوا اور جلدی جلدی لوگوں کے پاس پہنچا اور کہا کہ تمہارے فلاں فلاں بزرگ کیسے اچھے آدمی تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا، صورت میں انسان اور سیرت میں فرشتے تھے، وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ ان سے محبت کرتا تھا، وہ جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا۔ شیطان نے کہا، تمہیں ان لوگوں کو دیکھنے کا شوق نہیں ہے؟ یہ تو تمہارے اختیار میں ہے، اگر چاہو تو روز ان کو دیکھ سکتے ہو، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تم چاہو تو انہی کی ہم شکل تصویریں بناؤ اور روز صبح ان کو دیکھ لیا کرو، جس سے تمہارے دلوں کو تسکین ہوگی، تم سوچو گے کہ ہم انہی کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ دھوکے میں آ گئے اور اس کی رائے کو مان لیا اور جھٹ پٹ اپنے بزرگ کی تصویریں بنا ڈالیں، روز صبح ان کو دیکھتے اور خوش ہوتے۔ صورت بناتے بناتے اب پتھر کی مورتیاں بنانے لگے، 20 مورتیاں بن کر تیار ہونے لگیں، ان کو اپنے گھروں اور مسجدوں میں رکھنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں کی، برابر اس کی عبادت میں لگے رہے۔ رفتہ رفتہ سینکڑوں کی تعداد میں مورتیاں تیار ہو گئیں۔ جب کوئی آدمی مرتا فوراً اس کی مورتی بنائی جاتی اور اس کا وہی نام رکھا جاتا۔ دیکھتے دیکھتے ان کی اولادیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے لگیں، وہی کرنے لگیں جو ان کے بڑے کرتے تھے۔ پھر تو یہ ہوا کہ لوگ ان بتوں کو پوجنے لگے، ان کو سجدہ کرتے، ان سے سوال کرتے اور ان کے نام کی قربانی کرتے۔ اس طرح تصویریں مورتیاں بنی اور مورتیوں سے معبود بن گئے۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگے اور ان کو ہی اپنا معبود سمجھنے لگے۔ اب شیطان اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا۔ اب ان کی حرکتوں پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا، ان پر لعنت کی۔ جب زمین میں خرابی پھیل گئی اور بت پرستی کی وبا عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا ہر چیز کی عبادت سے منع کرنے لگے۔ چنانچہ آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ آپ بہت شکر گزار بندے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح تبلیغ کی، رات کو بھی، دن کو بھی، تنہائی میں بھی، اعلانیہ بھی، ترغیب کے ذریعے بھی، لیکن کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا، بلکہ اکثر لوگ گمراہی، سرکشی اور بت پرستی پر اڑے رہے۔ ہر وقت آپ سے دشمنی کرتے رہتے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کو برا بھلا کہتے رہتے، انہیں شہید کر دینے اور جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہتے، ان کی بے عزتی کرتے اور زیادہ سے زیادہ تکلیف دیتے، لیکن آپ اپنی قوم کے انتہائی سخت اور ناقابل برداشت رویے کے باوجود بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ انہیں سمجھاتے اور
غور و فکر کی دعوت دیتے رہتے اور نرم رویے کے ساتھ انہیں اپنی طرف بلاتے رہتے۔ صدیاں بیت گئیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا قوم سے بحث و مباحثہ چلتا رہا۔ جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، ان سے جھگڑتے اور ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ ان کی فطرت ایسی بن گئی تھی کہ جیسے ایمان اور حق کی قبولیت کسی صورت گوارا نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات انتھک محنت کی اور قوم کو دعوت اور توحید کا درس دیتے رہے، مگر 950 سال کی اس بے مثال جدوجہد کے بعد بھی قوم نے دعوت ایمان قبول نہیں کی، بلکہ الٹا عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ قوم کی اس بدسلوکی پر آپ پر اللہ کی طرف سے تسلی آئی اور قوم کے بارے میں یہ بات کی کہ اب مزید افراد ایمان نہیں لائیں گے، اور کہا گیا کہ اب تک جو کچھ ہوا اس پر غم نہ کریں، کیونکہ اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے اور عجیب عذاب پیش آنے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے۔ اگر تو ان کو رہنے دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولادیں ہوں گی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوں گی۔ اس طرح ان کے کفر فخور کے جرائم کے ساتھ ساتھ ان کے نبی کی بد دعا کا وبال بھی ان پر آ پڑا۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ ایک بہت بڑا بھاری جہاز تھا جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ کشتی 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی۔ اس کی 3 منزل تھیں، ہر منزل 10 ہاتھ بلند تھی۔ نچلی منزل مویشیوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور بالائی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ اس کا دروازہ چوڑائی میں تھا اور اس کے اوپر ایک چھت بھی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو ان کی قوم ان کو کشتی بناتا دیکھ کر خوب ہنستی اور مذاق اڑاتی اور کہتی، اے نوح، یہ کیا بنا رہے ہو؟ یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ ریت میں چلاؤ گے یا پہاڑ پر چلاؤ گے؟ دریا تو یہاں سے سینکڑوں کوس دور ہے۔ اس کشتی کو یا تو جن اڑا کے لے جائیں گے یا تو بیل کھینچ کے لے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ سب بات سنتے رہتے اور صبر کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جب میرا عذاب شروع ہو جائے تو ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اور اپنے لوگ جو ایمان لے آئے تھے ان سب کو کشتی پر سوار کر لینا۔ ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، حالانکہ آپ بہت لمبے عرصے تک لوگوں کو تعلیم دیتے رہے اور سمجھاتے رہے، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا شروع ہوا تو زمین کے ہر حصے میں پانی پھوٹ نکلا، حتیٰ کہ جن تندوروں میں آگ جل رہی تھی ان میں بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ آسمان سے بھی موسلا دھار بارش ہونے لگی، چاروں طرف صرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام تمام جانوروں، اپنے گھر والوں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ کشتی پر سوار تھے، تب انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کہ کافر تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹے، میرے ساتھ تو بھی سوار ہو جا، ورنہ تو ڈوب جائے گا۔ اس نے کہا، پہاڑ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے ڈوبنے سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج کے دن کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ پانی کا ایک تھپیڑا آیا اور اس کو بہا لے گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کے ڈوب جانے کا بہت غم ہوا۔ جب سب کافر ڈوب گئے، ساری بستیاں تباہ برباد ہو گئیں، تب اللہ کا حکم ہوا، اے آسمان رک جا اور اے زمین پانی کو نگل لے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتے ہی زمین خشک ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور نوح علیہ السلام نے ایمان والوں اور جانوروں کے جوڑے کے ساتھ کشتی سے اتر پڑے۔ باقی نوح علیہ السلام کی ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولادوں میں برکت عطا فرمائی۔ ان کی اولادیں خوب بڑھیں، اتنی بڑھی کہ ملک کے ملک ان کی اولادوں سے آباد ہو گئے۔ ان کی اولادوں میں انبیاء بھی ہوئے، بادشاہ بھی ہوئے اور بہت امتیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کسی کی نسل کو باقی نہیں رکھا، صرف نوح علیہ السلام کی نسل چلی۔ آج کل زمین میں انسانوں کی جتنی بھی قومیں ہیں، سب نوح علیہ السلام کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی طرف سے منسوب ہیں۔ ایک قول کے مطابق نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے طوفان کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ طوفان سے پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا
جس کا نام کنان تھا، جو کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے سام، یافس اور حام کے تین بیٹے تھے۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے۔ یافس کی نسل سے ترک اور ثقالبہ ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کی لائف سٹوری کے بارے میں کور کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔